بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جو دونوں جہانوں کو پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، نہایت مہربان اور نہایت رحم دل ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، یعنی آپ خاتم النبیین ہیں۔ معزز سامعین کرام، آج جو ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، یہ قرآن پاک کے دل سورہ یاسین اور سورہ یاسین کے دل سلام قولا من رب الرحیم، اس آیت کا عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اگر آپ کسی مشکل کے اندر پڑے ہوئے ہیں، تکلیف کے اندر ہیں، مصائب نے آپ کو گھیر لیا ہے، ٹینشنیں، ڈپریشن حد سے زیادہ بڑھ چکا ہے، نہ جی گھر میں لگتا ہے، نہ آفس میں لگتا ہے، نہ باہر لگتا ہے، کیوں؟ پریشانیوں نے آپ کو گھیرا ہوا ہے۔ ایسی صورت میں، ایسی کنڈیشن کے اندر آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کلام پاک قرآن مجید کی طرف آئیے اور قرآن مجید کے دل سورہ یاسین کا دل سلام قولا من رب الرحیم، اس آیت کا عمل کیجیے۔ معزز سامعین کرام، سورہ یاسین کی فضیلت، سورہ یاسین کی برکات، سورہ یاسین کے انوارات، سورہ یاسین کے فوائد آپ خود ہی جا کر احادیث کی کتب میں، بزرگان دین کی کتب میں دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کیسی صورت ہے۔ تو اس کا دل سلام قولا من رب رحیم یہ آیت ہے، تو اس کی فضیلت بھی آپ خود ہی دیکھ لیں۔ یہاں بیان کروں گا تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ خیر، اتنی بات کہتا ہوں کہ ہر مصیبت کے لیے، ہر تکلیف کے لیے، ہر پریشانی کے لیے، اگر آپ کا کاروبار نہیں چل رہا تب، اگر آپ کی اولاد نافرمان ہے تب یہ عمل کریں، جاب نہیں مل رہی، جاب کے لیے یہ عمل کریں، شادی نہیں ہو رہی، شادی کے لیے یہ عمل کریں، انگیجمنٹ نہیں ہو رہی، اس کے لیے یہ عمل کریں، جہاں آپ چاہتے ہیں وہاں شادی نہیں ہو رہی، اس کے لیے یہ عمل کریں، حتیٰ کہ دنیا کے ہر مسئلے کے لیے آپ اس آیت کا عمل کریں گے، رب کائنات کی قسم یہ آیت آپ کے سارے مسائل کو حل کروا دے گی اپنے رب سے۔ یہ کوئی معمولی آیت نہیں، انشاءاللہ سارا سال آپ کے گھر میں دولت ایسے برسے گی جیسے بارش برستی ہے۔ انشاءاللہ کروڑوں نہیں اربوں ملیں گے، لیکن بات یقین، بھروسے اور اعتماد کی ہے۔ میں آپ کو ویڈیو کے درمیان میں ایک ایسی بات بتاؤں گا کہ اکثر لوگ میرے پاس آتے ہیں، مفتی صاحب یہ وظائف اثر نہیں کرتے، میں بڑا پریشان ہوں، پریشانیوں کا حل بتائیں۔ تو پریشانیوں کا حل بھی اور وظائف اثر کیوں نہیں کرتے، کیسے وظائف اثر کریں گے، یہ سب کچھ انشاءاللہ آگے چل کر بتا دیا جائے گا، اور یہ بھی بتا دیا جائے گا کہ یہ آیت کتنی مرتبہ پڑھنی ہے اور کیسے پڑھنی ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے آخر تک جڑے رہنا ہے، سکپ نہیں کرنا ویڈیو کو، نہیں تو بات رہ جائے گی، پھر بعد میں آپ پوچھیں گے کہ حضرت یہ کیسے ہے، یہ کیسے ہے۔ تو کمنٹ میں کوئی پوچھتا ہے، کوئی میل کر کے پوچھتا ہے، کوئی واٹس ایپ کر کے پوچھتا ہے، تو ہر ایک میرے لیے قابل احترام ہے جواب دینا ہر ایک کا، لیکن پھر میں جواب دے نہیں پاتا، تو اس وجہ سے معزز سامعین کرام آپ سے کہتا ہوں کہ ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک آرام سے سنا کریں تاکہ ہر بات کلیئر ہو جائے۔ تو خیر، لمبی تفصیل کی طرف نہیں جاتے، بغیر کسی تمہید کے چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ تو وظیفے میں سب سے پہلے آپ نے صدقہ دینا ہے۔ صدقات سے بلایاں ٹل جاتی ہیں، مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں، تکلیفیں ختم ہو جاتی ہیں۔
یاد رکھیں حدیث پاک کے اندر آتا ہے صدقات یہ رزق میں برکت کے لیے صدقہ دیں، پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے صدقہ دیں، مصائب سے نکلنے کے لیے اللہ کے حضور صدقہ دیں، اور اپنی آئندہ آنے والی زندگی میں سے مصائب کو ختم کرنے کے لیے صدقہ دے دیں، کیونکہ صدقہ ایک ایسی چیز ہے جس سے مال بڑھتا بھی ہے، مال پاک بھی ہوتا ہے اور اللہ بھی خوش ہوتے ہیں، تو اس لیے صدقہ دینا بہت ضروری ہے۔ صدقہ دینے کے بعد آپ نے آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں، پیارے آقا کی شان میں عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار اور الفت کے ساتھ اور عشق کے ساتھ درود پاک پڑھنا ہے۔ گویا ایسے درود پاک پڑھیں کہ آپ روضے رسول کے سامنے کھڑے ہیں، روضے رسول کی جالیوں کو تھام کے کھڑے ہیں اور آقا کائنات پر آپ درود پاک بھیج رہے ہیں۔ معزز سامعین کرام، ایسی کنڈیشن میں آپ درود پاک پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ درود ضرور میرے آقا تک پہنچایا جائے گا۔ تو آئیے میرے ساتھ مل کر آپ نے محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ درود پاک پڑھنا ہے اور بآواز بلند ایک بار پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین کرام، یہ درود پاک آپ نے محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ نماز والا درود پاک ہے، اس کو درود ابراہیمی بھی کہتے ہیں۔ آپ روزانہ 5 مرتبہ یہ درود پاک نماز میں پڑھتے ہیں، تو یہ درود پاک آپ نے صرف 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ 3 مرتبہ یاد رکھیں، درود پاک پڑھتے وقت آپ ایسے ہی سمجھیں کہ گویا روضہ رسول کی جھلیوں کو تھام کے کھڑا ہوں، آقا میرے سامنے ہیں۔ معزز سامعین کرام، درود پاک پڑھنے کے بعد قرآن پاک کا دل سورہ یاسین ہے، اور سورہ یاسین کا دل سلام قولا من رب رحیم، سلام قولا من رب رحیم، یہ آیت ہے۔ یہ آیت، اس کو میں بتاتا ہوں کہ کتنی مرتبہ پڑھنا ہے۔ پہلے یہ بتا دوں کہ وہ جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ وظائف اثر کیوں نہیں کرتے اور وظائف ہمیں فائدہ کیوں نہیں دے رہے، اصل وجہ یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ، یقین، اعتماد اور بھروسہ وہ کامل نہیں ہوتا، متزلزل ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں پتہ نہیں یہ وظیفہ اثر کرے گا یا نہیں۔ اگر یہی کنڈیشن آپ کی بھی ہے تو ویڈیو کو چھوڑ دیں، وظیفہ کو سننا چھوڑ دیں، کیونکہ ایسی صورت کے اندر، ایسی سچویشن کے اندر وظیفہ اثر نہیں کرتا۔ خدا کے لیے سب سے پہلے کامل یقین، اعتماد اور بھروسہ رکھیں، میرا رب اس عمل کے ذریعے سے میری ساری مشکلات کو دور کر دے گا، اور پھر یہ عمل شروع کریں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حدیث قدسی ہے، انا عند الظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق فیصلے کرتا ہوں، جیسے میرا بندہ گمان کرتا ہے میرے اوپر ویسا ہی فیصلہ آتا ہے۔ تو اس لیے گمان اچھا ہونا چاہیے، تو پورا یقین، اعتقاد اور اعتماد ہونا چاہیے۔ تو خیر، سلام قولا من رب رحیم،
یہ آیت آپ نے صرف 21 ٹائمز 21 مرتبہ پڑھنی ہے. 21 مرتبہ آپ نے سلام قولا من رب الرحیم یہ آیت آپ نے پڑھنی ہے. معزز سامعین کرام، اس آیت کو پڑھنے کی وجہ سے انشاءاللہ آپ کے مقدر چمک اٹھے گا، نصیب بدل جائے گا، تقدیر بدل جائے گی. پھر آپ نے اللہ کا پیارا نام یا فتاح یا رزاق، یہ دو نام آپ نے یہ بھی 21 ٹائمز پڑھنے ہیں. 21 ٹائمز 21 مرتبہ یا رزاق یا فتاح یہ دونوں پڑھنے ہیں. پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، عمل مکمل ہو جائے گا. لگاتار 7 دن کرنے کا عمل ہے. جگہ کی قید نہیں ہے، ہر جگہ آستانے میں ہیں، خانقاہ میں ہیں، مدرسے میں ہیں، یا آفس میں ہیں، گاڑی میں ہیں، بنگلے میں ہیں، رستے میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر جگہ آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں. ہر وقت کر سکتے ہیں، فجر کے بعد، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء، جس وقت آپ کو ٹائم ملے. ویسے میری رائے یہ ہے کہ آپ تہجد کے وقت اس کو کریں یا پھر آپ رات سوتے وقت اس کو کریں. یہ 2 ٹائم ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ انسان کو ڈسٹرب کرنے والے کم ہوتے ہیں. ان وقتوں میں آپ نے اس عمل کو کرنا ہے. معزز سامعین کرام، پھر آپ نے ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر ویڈیو کو آگے لازمی شیئر کرنا ہے. ہو سکتا ہے آپ کی ایک شیئر سے کسی کی زندگی بدل جائے تو میری بھی دنیا اور آخرت میں اس کا فائدہ ہو جائے گا، بدل جائے گی، اور آپ کی بھی دنیا اور آخرت بدل جائے گی. معزز سامعین کرام، تو اس لیے یہ عمل بڑا نایاب، مجرب، آزمودہ ہے. زندگی میں لازمی اس عمل کو کریں اور اپنے رشتہ داروں میں لازمی اس عمل کو آگے پھیلائیں. حدیث پاک کے اندر آتا ہے جو انسان ابلغوا انی ولو آیا، ایک آیت کے متعلق بھی اگر آپ کو پتہ چل گیا تو اس کو آپ آگے پھیلاؤ. تو آپ نے یہ وظیفہ آگے پھیلانا ہے تاکہ لوگوں سے پریشانیاں ختم ہو جائیں. اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو. والسلام.